سلطان بیبرس نے شام کے بعض شہروں اور ریاستوں میں قدیم خاندانوں کی عمارات برقرار رکھیں، لیکن ان پر یہ شرط عائد کی کہ مرکزی حکومت کے حکام اور آئین کے پابند ہوں گے۔ اس طرح شام بھی سلطان بیبرس کی مملکت کا حصہ بن گیا۔ ان دنوں شام بڑی وسیع سلطنت تھی، اس لیے کہ شام میں اس وقت لبنان، اردن، فلسطین اور اسرائیل کے سارے علاقے شامل ہوا کرتے تھے۔ صرف بحیرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے قبضے میں کچھ قلعے تھے۔ یہ سارے کام سر انجام دینے کے بعد سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس نے جہاں اپنے دفاع کو مضبوط کیا، وہاں اس نے اپنے لشکر کی تعداد بڑھائی۔ اس نے حلب شہر سے لے کر عراق تک تمام جنگلوں اور گھاس کے خطوں میں آگ لگوا دی تاکہ حملہ آور منگول آسانی سے پیش قدمی نہ کر سکیں۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد ایک بار پھر سلطان بیبرس ارض شام سے مصر کی طرف چلا گیا۔ شام سے واپس مصر جانے کے بعد سلطان بیبرس نے سب سے پہلے عباسی خلافت کو بحال کیا۔ ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے ساتھ ہی عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ خلافت جیسی بھی تھی، ہر صورت میں وہ مسلمانان عالم کے نزدیک مرکز ملت کا درجہ رکھتی تھی۔ اس کے ختم ہو جانے سے مسلمان اپنی دینی اور سیاسی زندگی کے اندر گہرا خلا محسوس کر رہے تھے۔ سلطان بیبرس بھی اس معاملے میں لوگوں کے جذبات سے بخوبی آگاہ تھا، چنانچہ برسر اقتدار آنے کے بعد اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ خلافت عباسیہ کا عاج سرنو استوار کیا جائے اور سردست اس کا مرکز قاہرہ میں ہی قائم کیا جائے۔ منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے وقت ایک عباسی شہزادہ جس کا نام ابو القاسم تھا قید میں تھا۔ بغداد کے قید خانوں سے بہت سے قیدی بھاگ نکلے تو وہ شہزادہ بھی ان قیدیوں کے ساتھ بھاگ نکلا اور 3.5 سال تک گوشہ گمنامی میں پڑا رہا۔ اتفاق سے سلطان بیبرس کو اس کی جائے قیام کا علم ہو گیا، چنانچہ اس نے 10 سرکردہ آدمیوں کو بھیجا اور ابو القاسم کو مصر آنے کی دعوت دی۔ ابو القاسم نے دعوت قبول کر لی اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ مصر میں داخل ہوا۔ مصر میں اس کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا، شہر کو عالیشان انداز میں سجایا گیا۔ اس کے بعد سلطان بیبرس مصر کے قاضی القضاء کے علاوہ دوسرے اہم امراء اور منصبداروں نے بھی ابو القاسم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح پھر خلافت عباسیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مصر کے اندر سلطان بیبرس نے سکوں اور خطبوں میں نئے عباسی خلیفہ ابو القاسم کا نام جاری کیا۔ دوسری طرف ہلاکو خان بھی اپنے آبائی وطن صحرائے گوبی سے لوٹ آیا تھا اور اب وہ مسلمانوں سے اپنے سالار کی شکست کا بدلہ لینے کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ ہلاکو خان کو سلطان بیبرس پر سخت غصہ اور غضب تھا، اس لیے کہ سلطان بیبرس نے تاتاریوں کی ہیبت ناک طاقت کے سامنے تلواروں کا بند باندھ کر رکھ دیا تھا۔ اپنی جرأت مندی، اپنی شجاعت اور اپنی زبردست شخصیت کا لوبھا اس نے تمام دنیا سے منوا لیا تھا۔ اب سلطان بیبرس ہی کی وجہ سے عالم اسلام میں مصر اور شام کی مملکت کو مرکزی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ہلاکو خان سلطان بیبرس کے سامنے ایک نئی طاقت کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کے لیے منگول اور مشرقی یورپ کے صلیبی آپس میں اتحاد کرنے لگے تھے اور انہوں نے مصر اور شام کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے گٹھ جوڑ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان بیبرس نے دیکھا کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے منگول مشرقی یورپ کے ملکوں سے اتحاد قائم کر رہے ہیں تو وہ بھی بیکار نہیں بیٹھا۔ سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کہ اس نے اپنے دانش مندی سے خود منگولوں کی طاقت اور قوت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دراصل چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوچی خان، چوتائی خان، اوغدائی خان اور تولائی خان۔ جوچی خان ان علاقوں کا حاکم مانا گیا تھا جسے آج کل وسط ایشیا کہتے ہیں۔ جوچی خان کے 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام باتو خان، اس سے چھوٹے کا نام برکائی خان۔ جوچی کے بعد اس کا بیٹا باتو خان ان علاقوں کا حاکم بنا اور باتو کے بعد اس کا چھوٹا بھائی برکائی خان دریائے وولگا کے آس پاس کے علاقوں کا حاکم بن گیا تھا۔ مسلمانوں اور سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کے چنگیز خان کے پوتے برکائی خان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے بہت سے منگول حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ اب چنگیز خان کے 2 پوتے حرکت میں تھے، ایک ہلاکو خان جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا اور دوسرا برکائی خان جو وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ ان حالات میں سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کے لیے چنگیز خان کے 9 مسلم پوتے برکائی خان سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم کرنے کا عزم کر لیا۔ برکائی خان اور ہلاکو خان میں بظاہر اتحاد رہا،
لیکن در پردہ ان کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ برکائی خان مشرف اسلام ہو چکا تھا اور قدرتی طور پر اسے مسلمانوں سے ہمدردی تھی۔ دوسری طرف ہلاکو خان اپنے آبائی مذہب پر قائم تھا، جبکہ اس کی عیسائی بیوی دکوزا کی وجہ سے یورپ کے عیسائی ممالک بھی اس کے طرفدار ہو گئے تھے۔ اس کی عیسائی بیوی ترکوں کے قبیلے کرید کے خاقان کی بیٹی تھی، جو نستوری عیسائی تھا۔ برکائی خان کیونکہ مسلمان ہو چکا تھا، لہٰذا اسے مسلمانوں سے ہمدردی تھی۔ اس نے اپنی ہمدردی کا اظہار پہلی بار اس وقت کیا جب ہلاکو نے بغداد پر حملہ آور ہو کر شہر کو برباد کیا، تو ہلاکو خان کے نام برکائی خان نے ایک خط لکھا۔ اس خط میں سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے برکائی نے اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو کو کہا تھا، تم نے ایک مقدس مقام کی بے حرمتی کی ہے اور اس معاملے میں اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے مشورہ نہیں لیا۔ برکائی خان کے ان الفاظ کے جواب میں ہلاکو خان اور زیادہ وحشت پر اتر آیا۔ اس نے برکائی خان کی تنبیہ کا کوئی اثر نہ لیا اور تنزیہ انداز میں اسے ٹھکرا دیا۔ وہ اپنی مسلم کشی کی روش پر قائم رہا، جن علاقوں کو فتح کرتا وہاں کے مسلمانوں پر بڑی سختیاں کرتا اور عیسائیوں پر مہربانی اور الطاف اکرام کی بارش کرتا۔ چنانچہ عیسائی ہلاکو خان کو اپنا مربی اور سرپرست سمجھنے لگے تھے۔ اس بنا پر ان گنت عیسائی ہلاکو خان کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح دن بدن ہلاکو خان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس موقع پر مشہور مورخ ہیریلیڈیم لکھتا ہے، جدھر جدھر سے ہلاکو خان کے دستے گزرتے تھے، مسجدوں کو آگ لگا دی جاتی، لیکن کلیساؤں کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا تھا۔ مسلمانوں پر ہلاکو کے مظالم کی یہ خبریں دریائے وولگا کے کنارے مسلمان منگول حکمران برکائی خان کو بھی پہنچ رہی تھیں۔ وہ ہلاکو خان کی مسلم دشمنی اور صلیب نوازی پر سخت پیچ و تاب کھاتا تھا۔ جب ہلاکو خان کا بھائی اور منگولوں کا خاقان منگو خان مر گیا تو برکائی خان اور ہلاکو خان کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ چنگیز خان کی اولاد میں سے منگولوں کے لیے خاقان اعظم چننے کے لیے جھگڑے رونما ہو گئے۔ ان میں برکائی خان نے ایک فریق کا ساتھ دیا اور ہلاکو نے دوسرے کا۔ اس طرح ان کے درمیان جو پہلے سے اندر ہی اندر سرد جنگ چل رہی تھی، وہ اب گرم جنگ میں تبدیل ہونی شروع ہو گئی۔ جب ہلاکو خان اور برکائی خان کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو ہلاکو خان کے لشکر میں وہ منگول جو برکائی خان کے حامی تھے، ان میں سے کچھ تو ہلاکو کے لشکر سے نکل کر برکائی خان کا رخ کرنے لگے اور کچھ دستے مصر کا رخ کرنے لگے۔ مصر میں آ کر انہوں نے برکائی خان کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے سلطان بیبرس کے ہاں پناہ لی۔ سلطان کو انہی پناہ لینے والے منگولوں سے برکائی خان اور اس کی عظیم سلطنت سے متعلق تفصیل معلوم ہوئی۔ یہ تفصیل جاننے کے بعد سلطان بیبرس کی دوربین نگاہوں نے فوراً بھاپ لیا کہ برکائی خان سے دوستانہ مراسم قائم کرنے میں مسلمانوں کے لیے فوائد ہی فوائد نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ سلطان بیبرس نے ایک سفارت مرتب کی اور اس کو قسطنطنیہ کے راستے برکائی خان کے دارالحکومت سرائے شہر کی جانب روانہ کیا۔ بدقسمتی سے اس سفارت کو قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے ہلاکو خان کی خوشنودی کی خاطر راستے ہی میں روک دیا، اس لیے کہ عیسائی دنیا اس وقت ہلاکو کا ساتھ دے رہی تھی۔ سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کے انہی دنوں برکائی خان کی جانب سے ایک وفد قاہرہ پہنچا۔ یہ وفد سلطان بیبرس کی خدمت میں حاضر ہوا اور برکائی خان کی طرف سے ایک خط سلطان بیبرس کو پیش کیا گیا۔ اس خط میں برکائی نے عین جالوت کے مقام پر ہلاکو خان کو شکست دینے پر سلطان بیبرس کو مبارکباد دی تھی۔ اس وفد کے ارکان نے ایک تحریری خط بھی جو برکائی خان کی طرف سے تھا سلطان بیبرس کے حوالے کیا۔ اس خط میں برکائی خان نے لکھا تھا، ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے غیر مسلم رشتہ دار ہلاکو سے لڑ رہے ہیں، اس لیے مصر کے سلطان کو چاہیے کہ وہ دریائے فرات کی وادی میں ہلاکو خان کے مقبوضہ جات پر چڑھائی کر دے۔ سلطان بیبرس کے لیے چنگیز خان کے مسلمان پوتے برکائی خان کی طرف سے یہ ایک نہایت خوش آئندہ پیغام تھا۔ برکائی خان کے پیغام سے سلطان بیبرس سمجھ گیا تھا کہ منگولوں کے خلاف سب سے طاقتور حلیف جو اسے مل سکتے ہیں وہ خود منگول ہی ہیں۔ چنانچہ اس نے مسلمان ہونے والے منگول برکائی خان کے مشیروں کا پرتپاک انداز میں خیر مقدم کیا۔ برکائی خان کے سفیروں کو سلطان نے بیش بہا خلعتوں اور اعلیٰ درجے کے تحائف سے نوازا اور مصر میں اس نے اپنے نام کے خطبے کے ساتھ برکائی خان کا نام بھی شامل کیا۔ اس کے علاوہ سلطان بیبرس نے برکائی خان کے نام ایک طویل خط لکھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خط 70 صفحات پر مشتمل تھا اور سلطان نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔
اس خط میں سلطان نے جہاد سے متعلق قرآن مقدس کی مختلف آیات کے حوالے بھی دیے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی رقم کی تھیں۔ اس کے علاوہ سلطان بیبرس نے برکائی خان کو یہ بھی لکھا کہ سلطان خود بھی دشتے کی چاک کا رہنے والا ہے اور ایک عاجز مسلمان کی حیثیت سے اپنے عظیم نو مسلم بھائی کو سلام بھیجتا ہے۔